والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر ہدیہ تبریک پیش کرنے کے بعد میں نے قرآن کریم کی آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ بندے کا رب سے تعلق آپ کا اپنے رب سے تعلق کس واسطے سے ہے؟ میڈیم کیا ہے؟ آپ کا اللہ سے تعلق ہے؟ واسطہ کیا ہے؟ سورس کیا ہے؟ میڈیم کیا ہے؟ اصل بات تو یہی ہے نا، آپ کا رب سے تعلق ہے بواسطہ رسالت، بواسطہ رسالت۔ سورہ زخرف میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حجاب۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری یہ شان نہیں کہ میں ہر بشر سے کلام کروں، میری یہ شان نہیں کہ میں ہر بشر سے کلام کروں، ہاں الا وحی، یا تو میں وحی کرتا ہوں، او من ورائی حجاب، یا حجاب کے پیچھے سے بات کرتا ہوں، او یرسلا رسولا، یا پھر میں رسول بھیجتا ہوں۔ کیا بھیجتا ہوں؟ رسول بھیجتا ہوں۔ فیوحی بإذنہ، پھر اس رسول پر میں وحی کرتا ہوں، ما یشاء، جو میں چاہتا ہوں۔ وحی کیا کرتا ہوں؟ جو میں چاہتا ہوں۔ ہاں انہ علی حکیم، تمہارا رب جو ہے وہ بلند بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، ہر ایک سے کلام کرنا پسند نہیں فرماتا۔ اللہ ہر ایک سے کلام کرنا پسند نہیں فرماتا۔ کوشش کرتا ہوں آپ کو بات سمجھاؤں۔ اچھا، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جس پر میں اپنی چادر محبت ڈال دوں، جس پر میں اپنی چادر محبت ڈال دوں، جس کو میں مودت کی خلعت پہنا دوں، پھر اس کے کلام کو میں لازوال کر دیتا ہوں۔ جس پر میں چادر محبت ڈال دوں، رسالت کی چادر ڈال دوں، نبوت کی چادر ڈال دوں، اس ذات کو، اس کا کلام میں لازوال کر دیتا ہوں۔ میرے کلام کو بھی فنا نہیں ہوگی تو اس کے کلام کو بھی فنا نہیں ہوگی۔ یہ اس کا مطلب ہے، میں اسے مقام نیابت عطا کر دیتا ہوں، اس کے لیے نبوت کی بساط بچھا دیتا ہوں، اور پھر اسے کتاب و خطاب کی قوت عطا فرما دیتا ہوں۔ کوشش کیجئے کہ بات کو سمجھنے کی، سمجھاتا ہوں بھی آپ کو میں۔ سورۃ نساء، سورۃ نساء، اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا يُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں نے کوئی رسول نہیں بھیجا، ان کا جو مین پرپز، بنیادی مقصد یہ ہے کہ میرے رسول کی اطاعت کی جائے۔ کیا کی جائے؟ دوبارہ سنیے گا، سورۃ نساء کی آیت دوبارہ سنیے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، اللہ فرماتے ہیں میں نے کوئی رسول نہیں بھیجا، کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا، إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ تمہیں رب کا حکم ہے کہ جو میں نے بھیجا اس کی اطاعت کرو، اس کی کیا کرو؟ اطاعت کرو۔ وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ، اگر تم نے اس رسول کی اطاعت کر لی، فقد اطاع اللہ، تو بس بے فکر ہو جاؤ، اللہ کی اطاعت خود بخود ہو جائے گی۔ آپ آیت کے اسلوب پر غور کر رہے ہیں؟ پہلے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ کیا کی جائے؟ اطاعت۔ اور جس نے رسول کی اطاعت کر لی، آپ نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اس نے میری اطاعت کر لی۔ اچھا، یہاں آیت تھوڑا سا اس کو الیبریٹ کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں۔ من یطع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی،
رسول کی بات کو مانا، فالو کیا، اللہ فرماتے ہیں اس نے میری اطاعت کر لی، تو گویا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کا امر جو ہے وہ رسول کا امر ہے۔ نہیں نہیں نہیں، بات حلق سے اتر جائے گی آسانی سے۔ نبی کریم علیہ السلام کا حکم کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ نبی کی نہیں روکنا کس کا روکنا ہے؟ اللہ کا روکنا۔ نبی کی ناراضگی کس کی ناراضگی ہے؟ نبی کا نطق زبان سے نکلے لفظ سراسر وحی الہی ہیں، سراسر کیا ہے؟ وحی الہی ہیں۔ نبی کا خطاب بیان الہی ہے، نہیں، نبی کا خطاب بیان الہی ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا نبی اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے، یہ خود نہیں کرتے، بلکہ جو میں چاہتا ہوں یہ وہی کلام کرتے ہیں، وہی کلام کرتے ہیں۔ تو کہیے نا کہ نبی کا خطاب کیا ہے؟ بیان الہی ہے۔ اتفاق ہوا یہاں تک؟ چلوں آگے۔ ہاں، نبی کی اطاعت کس کی اطاعت ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے۔ نبی کی نافرمانی کس کی نافرمانی ہے؟ اللہ کی نبی کی سنت پر عمل کرنا طریقہ الہی ہے، کہ حکم الہی ہے، تم نے عمل کرنا ہے۔ نبی کی ہدایت دلیل الہی ہے۔ نبی کی ہدایت کیا ہے؟ دلیل الہی ہے۔ نبی کا اتباع محبت الہی ہے، اور حصول ہدایت معرفت الہی ہے۔ زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی گوشہ وہ نبی کی ذات، جس کا سونا، اٹھنا، بیٹھنا، کروٹ بدلنا، چلنا پھرنا، کلام کرنا، اس پر عمل کرنا باعث نجات ہے باعث نجات؟ نہیں۔ نبی کا کروٹ بدلنا، نبی کا سونا، نبی کا کھانا پینا، چلنا بیٹھنا، کروٹ بدلنا، کلام کرنا، لوگوں سے ایڈریس کرنا، لوگوں سے بیہیو کرنا، جس نبی کی ذات اور اس کی ذات کا ہر ہر لہجہ پہلو اس پر عمل کرنا باعث نجات ہے باعث نجات ہے نا۔ آپ یہ سروں کو ڈھانپ کر کیوں بیٹھے ہیں؟ سنت مصطفیٰ، ٹھیک ہے۔ خطبہ میں دو زانو ہو کے بیٹھ جائیں گے، سنت مصطفیٰ۔ غسل کر کے آئے ہیں، سنت مصطفیٰ۔ وضو کر کے آئے ہیں، سنت مصطفیٰ۔ آپ یقین جانیے کہ مومن مسلمان کی حیات کا کوئی ایسا گوشہ اور پہلو نہیں ہے جہاں رسالت مآب علیہ السلام کی سنت کا تسلط نظر نہ آتا ہو۔ ہر جگہ سنت چھائی ہوئی، ہر جگہ، کہیں بھی نہیں۔ اچھا، سورۃ انعام کی آیت نمبر 91 اللہ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب، ان بندوں نے میری قدر نہیں کی، ان بندوں نے میری، یہ کس نے کہا ہے؟ اللہ نے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بندے میری قدر نہیں کرتے۔ کیسے؟ جیسے حق ہے رب کی قدر کرنے کا، عزت کرنے کا۔ کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب یہ کہتے ہیں نا کہ رب نے ایک بشر پہ قرآن اتار دیا، تو گویا یہ مجھے تکلیف دیتے ہیں، انہوں نے رب کی قدر نہیں کی، انہوں نے رب کی قدر نہیں کی۔ کاش ان بندوں نے دیکھا ہوتا جسے یہ بشر کہہ رہے ہیں، اس کو دیکھو تو صحیح، اس کو جانچو پرکھو تو صحیح۔ تم بشر کہہ دیتے ہو، آرام سے کہہ دیتے ہو یہ بشر ہے، کتنی آرام سے بات کر کے نکل جاتے ہو کہ ہم بھی بشر ہیں وہ بھی بشر ہیں۔ اصل میں انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ اتنا عظیم محبوب تمہارے اندر بھیج دیا اور تم نے بشر کیا کہ بات ہی ختم کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں اذ قالوا، جب یہ کہتے ہیں ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے یہ قرآن تو بشر پر نازل کر دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، انہوں نے رب کی قدر نہیں کی، کاش انہیں قدر کی ہوتی رب کی۔ لیکن اللہ، سورۃ نساء، یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفیٰ باللہ شہیدا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے جو کچھ نازل کیا اے محبوب، اس پر میں خود گواہ ہوں۔ کون گواہ ہے؟ میں خود گواہ ہوں۔ یشہدون وکفیٰ باللہ شہیدا، میرے فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں، اور اللہ کو کسی گواہی کی
ضرورت نہیں ہے، اللہ کو گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ مجھے تمہاری گواہی کل، سورۃ انعام کی آیت نمبر 19، اللہ فرماتے ہیں فرما دیجئے ایو شیئن اکبر شہادہ، ان بندوں سے پوچھو اس پوری کائنات میں رب سے بڑی گواہی کسی کی ہو سکتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان سے پوچھو نا، کل فرما دیجئے ایو شیئن اکبر شہادہ، کیا رب سے بڑی گواہی کسی کی ہو سکتی ہے؟ تو پھر سن لو کہ میں گواہی دے رہا ہوں، قل اللہ شہیدہ بینی و بینکم، انہیں بتا دیجئے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں گواہ ہوں بینی و بینکم، آپ کے اور آپ ان کے درمیان، وَأُوحِیَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ، اور میں ہی قرآن نازل کر رہا ہوں۔ آپ لوگ نہ بھی گواہی دیں نا، آپ نہ گواہی دیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ فرماتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ان لوگوں کی، میں اکیلا ہی گواہ کافی ہوں، میں اکیلا ہی گواہ کافی ہوں، اور مجھ سے بڑی شہادت اور گواہی کسی کی نہیں ہو سکتی۔ جب میں نے آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دے دی ہے تو اس کے بعد مجھ کی گواہیوں کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ رب کی تو جب آپ کہتے ہیں نا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ، جب آپ کہتے ہیں نا اشہد ان محمد، اصل میں آپ اللہ کی سنت پوری کر رہے ہیں۔ آپ کیا پوری کرتے ہیں بیٹا؟ آپ کہتے ہیں نا اشہد ان محمدن، یہ کس کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت ہے۔ جب آپ کہتے ہیں نا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو آپ نے اللہ کی سنت پوری کی۔ اللہ فرماتے ہیں سب سے بڑا گواہ آپ کی رسالت کا، نبوت کا، میں خود رب ہوں۔ تو جب آپ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں محمد، تو در حقیقت آپ نے اللہ کو راضی کیا، اللہ کی گواہی دی، سنت کو پورا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے بڑی شہادت کسی کی نہیں ہو سکتی، مجھے ان زمین پر بسنے والے انسانوں کی قطعاً گواہیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم نے کہہ دیا آپ رسول ہیں تو پھر آپ رسول ہیں، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ قل اللہ شہید بینی و بینکم واوحی الی ھذا القرآن، سورۃ منافقون، اذ جاءک المنافقون، یہ منافق لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، قالو، یہ کہتے ہیں، نشہد انک لرسول اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں منافق آتے ہیں آہستہ آہستہ، کہتے ہیں جی آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ منافقون کی آیت واللہ یعلم انک لرسول، اللہ فرماتے انک لرسولہ، اللہ فرماتے کہ میں جانتا ہوں، واللہ یعلم، اللہ میں جانتا ہوں، انک لرسولہ، کہ آپ رب کے رسول ہیں۔ فرماتا اللہ واللہ یشہد ان المنافقون لکاذبون، لیکن یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں، یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ کے پاس آہستہ آہستہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کچھ تھوڑا سا کام ہم بھی کر رہے ہیں، ہلکا پھلکا، ان منافقین میں سے کچھ حصہ ہم بھی کشید کر رہے ہیں۔ یس جسٹ وی آر ایکسٹریکٹنگ، ہم کشید کر رہے ہیں نا، ہاں کشید کر رہے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ مولانا بات ٹھیک ہے آپ کی، اللہ کے رسول ہیں آپ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں مانتا ہوں، لیکن یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا، یہ بہت جسٹ گوئنگ بیونڈ دا وزڈم، یہ عقل سے ماورا جا رہی ہیں۔ آپ بڑا غلو کر رہے ہیں نبی کی شان میں، بڑا غلو کرتے ہیں۔ لاسٹ آئی واز ہیئر لاسٹ فرائیڈے، دین آئی واز کویسچنڈ، مجھ سے پوچھا گیا، مجھے کہا گیا مولانا یس یو ڈیلیورڈ اے گڈ سرمن، بڑی اچھی تقریر کی آپ نے، بٹ جسٹ آئی فیلٹ، ہم نے یہ محسوس کیا کہ آپ نے بڑا غلو کر دیا ہے، آپ نے بڑا، میں نے کیا کر دیا، کہہ رہا فرق سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کون ہے رسول کون ہے، آپ نے اتنا بڑھا دیا رسول کو۔ جسٹ آئی ایم مسلم۔ میں نے کہا کوئی خطیب ہوتا بات کرتا تو بات سمجھ ہی میں آ جاتی، میرے جیسا بندہ جس کو رب نے توفیق دے رکھی ہے، ممبر پر بیٹھنے سے پہلے جس کی پشت پر رب کا دست قدرت ہوتا ہے اور اس کے نبی کی تائید حاصل ہوتی ہے، وہ کیسے غلو کر جائے گا؟ میرے جیسا تو سخت مزاج بندہ نہیں ہے کوئی۔ کہتے نہیں آپ نے، اینڈ جسٹ ہی ٹولڈ می دیٹ آئی اسٹڈیڈ اے لاٹ آف احادیث بک، میں نے بڑی کتابیں اسٹڈی کی، بٹ آئی کنکلوڈیڈ دیٹ 70% آف حدیث آر فیبریکیٹڈ۔ کہا کہ مولانا میں نے یہ محسوس کیا کہ 70% احادیث ابو داؤد شریف کی دوز آر فیبریکیٹڈ، من گھڑا دروازہ کرتا ہے۔ مجھے کہہ رہے ہیں
میں ڈاکٹر غیاث آپ سے کہتا ہوں، ڈاکٹر فیاض صاحب آپ سے کہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کی پوری فارما گائیڈ کا جو میں نے اسٹڈی کر لیا، پوری فارما گائیڈ اسٹڈی کر لی ہے، بٹ آئی تھنک کہ آپ کی فارما گائیڈ میں بہت سارے سالٹ ایسے ہیں جو صحیح نہیں ہیں، جو پوائزنس ہیں، جو خطرناک ہیں، جو دینے سے مریض مر جاتا ہے، اس کے سائیڈ افیکٹ زیادہ ہیں۔ آپ نے کہنا مولوی صاحب مہربانی کرو، مہربانی کرو، جڑا کام ہے وہ بہ کے کرو ممبر تے، یہ فارما گائیڈ پڑھ کے ڈاکٹر بننا تہاڈا کام نہیں، ساڈا کام ہے۔ کون سی میڈیسن پرسکرائب کرنی ہے، کس میڈیسن میں کون سا سالٹ، اٹس ناٹ یور جاب، اٹس ناٹ یور جاب، اٹس آر جاب، وی نو بیٹر ایز کمپیئر ٹو یو۔ ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ کون سا سالٹ کیا ہے۔ آپ تو مجھے کہیں چلے جا رہے ہیں کہ 70% آف دا حدیث آر فیبریکیٹڈ، نیٹ آئی نیور بلیو اٹ، اٹس آر جاب، یہ ہمارا کام ہے۔ ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ وچ ون از فیبریکیٹڈ وچ ون از ناٹ، یہ ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، اچھا ایک بات بتاؤں، حدیث ضعیف ہوتی ہے؟ نیور، حدیث ضعیف نہیں کبھی ہوتی۔ حدیث کا کوئی نہ کوئی راوی کمزور ہوتا ہے، راوی کیا ہوتا ہے؟ کمزور ہوتا ہے۔ اس کو اب حدیث کی قسموں پر میں بات نہیں کرتا ہوں تو فنی بحث چھڑ جائے گی۔ حدیث تو کبھی بھی ضعیف نہیں ہوتی، ایک آدھ راوی کی بات ہوتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں منافقین کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن رب یہ فرماتا ہے کہ یہ منافق ہیں، جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ کی رسالت ہے، اس کی ہم گواہی دیتے ہیں۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اور کس کی اطاعت کرو؟ میری بات کا جواب دیتے جائیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ فرماتے ہیں جس نے اللہ کی اطاعت کی، سورۃ نساء، رسول کی اطاعت کی، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کی بات مان لو، تمہیں جنت دے دوں گا۔ جنت بھی کیسی دوں گا؟ جنت بھی کیسی دوں گا؟ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہی جنت میں رہو گے، ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ وذالک الفوز العظیم، اٹ از اے گریٹسٹ سکسیس، سب سے بڑی کامیابی میرے رسول کے اتباع میں ہے۔ سورۃ توبہ، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، ان لوگوں کے ساتھ جہاد کرو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اور وبالیوم الآخر، آخرت پر بھی ایمان نہیں لاتے۔ ولا یحرمون، اور اس چیز کو حرام نہیں سمجھتے، ما حرم اللہ ورسولہ، جس کو میرا نبی حرام کہتا ہے اس کو حرام نہیں مانتے، اس کو حرام نہیں مانتے۔ ان سے ہمارا کانفلکٹ ہے، ان سے ہمارا اختلاف ہے، اور لڑنا ہے ان کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو کبھی میرے نبی سے آگے نہ بڑھنا، میرے نبی سے آگے تقدیم نہ کرنا۔ اچھا یہ بڑی، یعنی آپ اس کو قرآن کریم کی آیت پڑھ کے آپ دیکھیں کہ رسالت امام علیہ السلام کی اتباع اور اطاعت کی جو میں نے مظاہر دیکھے حدیث کے اندر، دسترخوان پر صحابہ کرام کا ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھتا تھا، کھانے کی طرف نہیں بڑھتا تھا جب تک کہ آپ ہاتھ نہ آگے بڑھائیں، چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو کسی بھی عمل میں میرے نبی سے پہلے پیش رفت نہ کرنا۔ پتہ ہے نا قربانی کی تھی ایک صحابی نے، کی تھی نا قربانی نبی پاک، تو قربانی ہو گئی تھی؟ نہیں ہوئی تھی نا، تو اللہ کو پسند ہی نہیں بات کہ تم پہلے قدم بڑھا لو۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ لا تقولوا خلاف الکتاب والسنہ، تم نے کبھی بھی کتاب اور سنت کی مخالفت نہیں کرنی، اس کے اگینسٹ نہیں چلنا، اس کے اگینسٹ نہیں چلنا۔ یہ حکم قومی، اقتصادی، اخلاقی، مقننہ، عدلیہ، سب پر محیط ہے۔ آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں، اگر بیٹا باپ کو قتل کر دے، بیٹا باپ کو قتل کر دے، وہ باپ کی جائیداد کا وارث ہے؟ قرآن کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں 2 حصے بیٹے کے، 1 حصہ بیٹی کا۔ اب بتاؤں آگے کیا ہوا؟ قال النبی علیہ السلام لیس لقاتل میراث، میں رب کا رسول تمہیں حکم دیتا ہوں، وہ بدفطرت بیٹا جو باپ کو قتل کر دے اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس کا وراثت میں کوئی مقننہ، کوئی عدلیہ، کوئی اسلامک کانسٹیٹیوشن، ایون دیٹ ہول دا ورلڈ، ان آل دا ورلڈ، مجھے کوئی تو ایسا دکھا دیجئے کہ بیٹا باپ کا قاتل ہو اور پھر وراثت سے حصہ لے جائے۔
کوئی تو قانون سازی کرے. کیسے قانون سازی ہوگی؟ قانون سازی نہیں ہو سکتی. کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں بنے گا، کوئی آئین نہیں بنے گا. وہ لا کہتا رہے کہ میں، اللہ نے مجھے وارث قرار دیا ہے، اللہ کے رسول نے تمہیں وراثت سے محروم کر دیا ہے. کس نے محروم کیا ہے؟ ہاں، آپ نے فرمایا صحابہ یاد رکھنا، میرا حکم، میرا امر اور میری نہیں بالکل ویسے ہے جیسے رب کی ہے، اور بسا اوقات میرا حکم قرآن پر بھی فائق ہو جاتا ہے، قرآن پر بھی فائق ہو جاتا ہے. آپ نہیں حصہ دے سکتے قاتل بیٹے کو، اپنے جس نے باپ کو قتل کیا اس کی میراث حساب نہیں دے سکتے. اگر باپ بیٹے کو آگ کر دے جائیداد سے، از اٹ پاسبل؟ یو کین اسٹاپ ہز انہیریٹنس، یو کین بلاک ہز انہیریٹنس. اس کی وراثت کو آپ روک سکتے ہیں؟ باپ نے اسٹیمپ پیپر لکھ کے دے دیا، نافرمان گستاخ بے ادب بیٹا، میں نے اسے آگ کر دیا. میں نے کیا کر دیا؟ آگ کر دیا. اس کا میری پراپرٹی سے کوئی حصہ نہیں ہے. آپ روک لیں گے؟ نہیں روک سکتے نا. ہاں، آپ نہیں روک سکتے. وہ حصے دار ہے، جتنا مرضی نافرمان ہو اپنے اعمال کی سزا خود بھگتے گا، لیکن آپ کی جائیداد کا وہ وارث ہے. اسے اللہ نے وارث قرار دیا، اور اس کو وراثت سے محروم کرنے والی ایک ہی ذات ہے، اور ذات ہے محمد الرسول اللہ کی ذات. اور کوئی محروم نہیں کر سکتا، اور کوئی محروم نہیں کر سکتا. باتیں میری ذرا غور سے سنا کریں، ٹھیک ہے نا جی؟ چلیں اگلی بات کرتے ہیں جی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ محمد میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اپنے رب کی اطاعت کیا کرو اور رسول کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال برباد نہ کرو. اپنے اعمال برباد نہ کرو، یعنی اللہ نے اعمال صالح کی حفاظت کی ضمانت اطاعت مصطفیٰ میں رکھ دی ہے. نہیں، اللہ تو خود فرما رہے ہیں، اللہ خود فرماتے ہیں ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال برباد نہ کرو. تو بچانے کیسے اعمال؟ اللہ کے رسول کی اطاعت کر کے. ٹھیک ہے، چلے تھوڑی سی مثال لیتے ہیں جی. سورۃ آل عمران کی آیت لیتے ہیں جی. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ فرماتے ہیں کہ جس کسی کو میں نے استطاعت دے رکھی ہے وہ حج کیا کرے. کیا کیا کرے؟ once a year, twice a year, thrice a year اور ہول دا لائف. کتنے حج کرنے ہیں آپ نے؟ چلے ایک تو فرض ہو گیا نا، صاحب استطاعت ہیں، آگے آپ کی مرضی ہے، توفیق ہے اللہ تعالیٰ کی، اس پر کلام نہیں کرتے، اسی پر اتفاق کرتے ہیں. چلیں جی، اس پر قرآن کریم میں کوئی قدغن نہیں ہے. اگلی بات کرتے ہیں، البقرہ آیت نمبر 197، الحج اشہر معلومات. اللہ فرماتے ہیں کہ حج کے مہینے معین ہیں. حج کے مہینے معین ہیں. کیا ہے؟ دے آر فکسڈ. یہ مہینہ معین ہے یا مہینے معین ہیں؟ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے مہینے بتا دیے، مہینے معین ہیں. اچھا، ان مہینوں کا تعین کون کرے گا؟ اس دفعہ ربیع الاول میں حج نہ ہو جائے؟ کیا خیال ہے؟ نہیں، اللہ نے فرمایا حج کا مہینہ معین ہے. کون سے چند ماہ معین ہیں اور کون سی تاریخ معین ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ کون کرے گا فیصلہ؟ کون کرے؟ نہیں بتانا مجھے آپ نے. ہاں، کہو، فرمائیے. ہمارے نبی فیصلہ فرمائیں گے. کون فیصلہ فرمائے گا؟ ہمارے نبی فرمائیں گے. چلیں جی اگلی بات، افدتم من عرفات. اللہ فرماتے جب تم عرفات سے لوٹو، جب تم میدان عرفات سے واپس لوٹو. کب لوٹنا ہے؟ کوئی پتہ نہیں، ہمیں کیا پتہ کب لوٹنا ہے. قرآن صرف اتنا ہی بتاتا ہے کہ جب تم عرفات سے لوٹو تو پھر تم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. پر لوٹنا کب ہے؟ اس لوٹنے کا ڈسیزن کون لے گا؟ اس لوٹنے کا فیصلہ کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ ہاں، وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. اللہ فرماتے ہیں کہ تم طواف کرو بیت قدیم کا. کس کا؟ جو میرا قدیم گھر ہے نا. قدیم گھر کون سا گھر ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خانہ کعبہ، بیت اللہ. اللہ کیا فرماتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اس کا؟ چکر کتنے لگانے ہیں؟ کیوں 7 کیوں لگانے؟ 14 لگا لیں، 13 لگا لیں. نہیں لگانے. جسٹ یو ہیو ٹو راؤنڈ، ٹیک راؤنڈ اراؤنڈ دا بیت اللہ، کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز. نہیں آپ بتائیں
جسٹ یہ بیت اللہ ہے اینڈ یو ہیو ٹو ٹیک راؤنڈ, طواف کرنا ہے. کدھر چلتے ہیں؟ یوں کلاک وائز چلتے ہیں, اینٹی کلاک وائز؟ ہو ول ڈیسائڈ اینڈ ہو ہیز ڈیسائیڈڈ ٹو ڈو طواف اینٹی کلاک وائز؟ قرآن نے کہا ہے کہ طواف کرو. کیا کرو؟ اب آپ نے بیت اللہ جانا ہے تو آپ نے کلاک وائز گھومنا شروع کر دینا ہے, جسٹ لائک اے کلاک. آپ نے گھومنا شروع کر دینا ہے, ٹھیک ہے؟ گھومیں گے کلاک وائز. آپ گھوم کے دکھائیں اور پھر بیت اللہ سے باہر نکل کے دکھائیں. اگر لوگ نکلنے دیں گے تو بات ہے نا. آپ کو جب آپ کو ڈکلیئر کر دیں گے نا مینٹلی اسٹارٹڈ ٹریل کر دیں گے, پھر آپ کو بیت اللہ سے باہر آنے دیں گے. آپ کو سمجھ نہیں آتی بات کی؟ کیا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ دین اسلام پورا کا پورا زبان مصطفیٰ پر اعتبار کا نام ہے. دین اسلام پورا کا پورا زبان مصطفیٰ پر اعتبار کا نام ہے. آپ تو قدم نہیں اٹھا سکتے, آپ تو قدم نہیں اٹھا سکتے. آپ کی پوری حیات رسالت مآب علیہ السلام کے قدموں کی خیرات, نبی پاک علیہ السلام قدموں کی خیرات. اللہ فرماتے ہیں جہاں جہاں اتباع کیا ہوتا ہے پتہ؟ اتباع ان کیا عربی لفظ ہے, کیا معنی اتباع کا؟ قدم پر قدم رکھ کے چلنا. قدم پر اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں میرا محبوب قدم رکھے تم نے وہیں قدم رکھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ انہوں نے 7 چکر لگائے تو 7 ہی لگانے. اگر وہ اینٹی کلاک وائز چلے ہیں تو آپ اینٹی کلاک وائز ہی چلیں گے. ہم نے اپنے محبوب کے قدموں کو تمہارے لیے حیات گر بنا دیا ہے. تمہاری حیات کی, تمہاری سانسوں کی ہر رمق, تمہاری حیات کا ہر گوشہ میرے نبی کے قدموں کی خاک سے جنم لیتا ہے. یہ پیغام ہے میرا آپ کو جو رب نے آپ کو دیا, اس کے سوا کوئی دوسری رائے نہیں ہے. چلنے جا کے کوئی چیز دیکھتے ہیں جی. رسالت مآب علیہ السلام ارشاد فرمایا انا کاذبا علیہ لیس کا کاذب علی احد فمن کاذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے جان بوجھ کے مجھ پر کوئی بات باندھی تو گویا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا. کیا بنا لیا؟ جہنم بنا لیا. چلیں آگے دیکھتے ہیں جی. نضر اللہ سامع مقالتی, ایک دعا دی ہے اللہ تعالیٰ کے رسول نے آپ کو. کیا دی ہے؟ نضر اللہ مرن سامع مقالتی فوعاها وعدها کما سمعها. فرمایا جس نے میری ایک حدیث کو سن لیا, اس کو یاد رکھ لیا, یاد رکھنے کے بعد فرمایا وعدها کما سمعها, جیسے سنی تھی عالم دین سے ویسے آگے پہنچا دی. سنی ہو عالم دین سے, کس سے سنی ہو؟ not on Google, not on social media, just if you heard by a genuine scholar. فرمایا آگے پہنچا دی. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھنا جب وہ مرے گا اس کا چہرہ روشن ہوگا. لوگ چہرہ چھپائیں گے نہیں, کہیں گے آؤ زیارت کر لو, آؤ زیارت کر لو, یہ مومن کا چہرہ ہے. کس کا چہرہ ہے؟ مومن کا چہرہ ہے. آپ نے فرمایا جو میرے پاس خطبہ حجت الوداع میں موجود ہیں, جو سن رہے ہیں وہ آگے پہنچا دیں تاکہ میرا کلام رہ نہ جائے. ابن ماجہ کی روایت لے رہا ہوں. رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یوشک ان یقعد الرجل منکم علی اریقتہ, ان قریب تم دیکھو گے یہ موٹے موٹے پیٹوں والے تکیوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے. کہاں بیٹھے ہوں گے؟ تکیوں پر پیٹ لگا کے. پیٹ بڑے بڑے پیٹوں والے نا تکیوں پر بیٹھے ہوں گے. فَيَقُولُ بَيْنَ وَبَيْنَكُمْ کتاب اللَّهِ, اور تمہیں کہیں گے ہمارے پاس قرآن جو موجود ہے, ہمارے پاس کیا موجود ہے؟ قرآن جو موجود ہے. کہیں گے فما وجدنا فیہ حلالا, جو قرآن کریم میں اللہ نے حلال کیا ہے استحل اللہ, اس کو ہم حلال کرتے ہیں. فما وجدنا فی حراما حرمناہ, جو قرآن میں اللہ نے حرام کیا ہے وہ ہمارے لیے حرام ہے. ایسا طبقہ آپ کے اندر موجود ہے. کہتے ہیں مولانا قرآن پر بات کریں. کس پہ بات کریں؟ قرآن سے بات کریں. قرآن سے کیا بات کریں گے آپ؟ قرآن سے بات نہیں کر سکتے آپ. قرآن تو اجمال ہے. قرآن سے 7 چکر نکال لیں گے, کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز طواف نکال لیں گے قرآن سے. میں تو پڑھاتا ہوں, مجھے تو نہیں نکلا, شاید آپ کا نکل آئے. فرمایا انما حرم رسول اللہ کما حرم اللہ. فرمایا خبردار, میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں جو اللہ کے رسول نے
حرام کر دیا وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے رب نے حرام کر دیا. جیسے کس نے حرام کر دیا؟ اس پر بات نہیں کرتے جی، میں اس پر آپ خود جانیے. قرآن کریم میں تو 4-5 چیزیں حرام ہیں، باقی تو حرام ہے ہی نہیں. نہ کوئی گیدڑ حرام ہے، نہ کوئی چوہا حرام ہے، نہ کوئی شیر، نہ کوئی چیتا، نہ کوئی خنزیر حرام ہے، نہ بندر حرام ہے، اور نتھنگ ایٹ آل، کچھ بھی حرام نہیں ہے سوائے 4-5 چیزوں کے. اب ان حرام کی طرف میں چلوں گا تو بات آگے جائے گی، کہیں جا کے آگے بات کرتا ہوں آپ کے ساتھ، دیکھ لیتے ہیں جی. ہر قوم جو ہے اپنے علمی اور دینی اور سیاسی اور اجتماعی اپنے ورثے کو جمع کرتی ہے. 1400 سال صحابہ نے بڑی محنت کے ساتھ رسالت مآب الاسلام کی حدیث اکٹھی کر دی. آپ بڑے آرام سے مجھے کہتے ہیں مولانا حدیث ضعیف ہے، بڑے آرام سے بیٹھے بیٹھے گھر سے گاڑی میں اٹھ کر آتے ہیں اور مجھے کہہ جاتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور یہ بڑی جرت ہے. اور اگر وہ ضعیف نہ ہوئی تو کیا کریں گے مجھے بتائیں؟ جس نے جان بوجھ کے میرے ساتھ کسی ایسی بات کو منسوب کیا جو میں نے نہیں کہی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور جس کسی نے میری کہی بات کو جھٹلا دیا اس کا کیا انجام ہوگا؟ کیسے کہتے ہیں مجھے یہ ضعیف ہے؟ کیسے آپ کہیں گے یہ فیبریکیٹڈ ہے؟ کیا پیمانہ اور یارڈ سٹک ہے آپ کے پاس کہ آپ مجھے کہتے ہیں آ کے مولانا 70% آف حدیث آر فیبریکیٹڈ؟ ہاؤ کین یو سے، ہاؤ کین یو کلیم؟ آپ کیسے دعویٰ کریں گے یہ فیبریکیٹڈ ہے؟ what kind of yardstick do you have؟ کون سی یارڈ سٹک آپ کے پاس ہے؟ اردو کی کتابیں پڑھ پڑھ کے مطالعہ کر کے آ جاتے ہیں، گھروں سے اٹھتے ہیں، جسٹ کنوے می دیٹ علامہ صاحب دیز آر فیبریکیٹڈ. نہ کہ پیمانہ ہے. کتنی محنت کی صحابہ نے. ابو ایوب انصاری کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ میزبان مصطفیٰ. سب سے پہلے اتنے سافٹ ہارٹیڈ، اتنے باادب تھے نا. اوپر ڈبل سٹوری تھا گھر، اوپر قیام کیا، رسالت مآب الاسلام کو لوگوں نے ملنے آنا تھا، آپ کو گراؤنڈ پورشن دے دیا، نیچے والا حصہ دے دیا. میاں بیوی ساری رات سوئی نہیں، نیند ہی نہیں آئی، کونے میں دیوار سے چپک کے بیٹھے رہے کہ اللہ کے رسول نیچے موجود ہے، ہم اوپر موجود ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رات بھر نہیں سوئے، رات بھر نہیں سوئے. آپ کو اوپر منتقل کیا کہ آپ اوپر تشریف لے آئیے. گھڑا پانی کا ٹوٹ گیا، پانی بہا، دونوں نے اپنا کمبل اتار کے اس پانی کو خشک کرتے رہے اور ساری رات سردی میں ٹھٹھرتے رہے کہ پانی تکلیف نہ دے. وہ ابو ایوب انصاری، انہیں حدیث کے الفاظ میں وہم ہوا، حدیث کے الفاظ میں وہم ہوا. عقبہ بن عامر کے پاس مصر روانہ ہو گئے اور وہاں کے جو والی تھے، مصر کے گورنر تھے، ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ میں ابو ایوب انصاری ہوں، میزبان رسول، مجھے عقبہ بن عامر سے ملاقات کرنی ہے. گورنر نے پوچھا، والی مصر نے پوچھا، ابن مخلد نے پوچھا کیا کام ہے ابو ایوب انصاری آپ کو؟ عقبہ بن عامر سے کہا کہ مجھے حدیث کے الفاظ کے اندر اشتباہ ہو گیا ہے، کنفیوژن ہو گیا ہے، لفظوں کی تقدیم و تاخیر ہو رہی ہے، میں وہ حدیث کنفرم کرنے آیا ہوں. مدینہ سے کہاں گئے؟ نہیں تو آپ کو پتہ نہیں کہ کتنا ڈسٹینس ہے، آپ کو نہیں پتا. بائی پلین گئے تھے؟ اونٹ پہ گئے تھے. کس پہ تشریف لے گئے تھے؟ اونٹ پہ. جب پہنچے نا، عقبہ بن عامر کی گھر دروازے پر دستک دی، سواری سے نیچے نہیں اترے. سواری سے نیچے 1 مہینے کا سفر کیا. کس کا؟ 1 مہینے کا سفر کیا. عقبہ بن عامر نے پوچھا کہ میزبان رسول آئیے تشریف لے کر. نہ، میں تو حدیث کنفرم کرنے آیا ہوں. کیا کرنے آیا ہوں؟ کہا پوچھئے میزبان رسول کیا پوچھتے ہیں؟ کہتے سمعت رسول اللہ یقول من ستر مومنا فی الدنیا علی عورت سترہ اللہ یوم القیامہ. میں نے اپنے کانوں سے سنا، مجھے اس حدیث کے الفاظ میں اشتباہ ہے کہ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جو اپنے بھائی کے عیب کو چھپا لے گا، کیا کر لے گا؟ ہاں اسی پتہ کی پوچھنے سنا پھر یار کوئی نوی تازی ہور سنا، پھر وہ سنا اودی سنا، پھر یار اودی سنا اودی سنا اودی سنا. بڑا شوق ہے نئی تازی سننے کا، بے قرار ہے اس نئی تازی سننے کے لیے. اگر کہہ دینا کہ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، اچھا چل پھر چھڑ یار انہوں وہ تو سنا. پھر دل کی بے قراری اور دل کا اضطراب ختم ہونے کو نہیں آتا.
جب تک کسی کا کوئی عیب سامنے نہ آ جائے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی سے سنا یقول من ستر مومنا فی الدنیا علی عورت سترہ اللہ یوم القیامہ، جو اپنے مسلمان بھائی کا عیب دنیا میں چھپا جائے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کو اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا. کیا ڈال دے گا؟ ہم تو کہتے ہیں یار میں لنگ رہا سا آج جو تیرا یار سے کڑی نال کھلوتا سی اتنے، وہ کون ہے ادی کی لگتی ادی؟ بڑا تجسس. What a kind of curiosity we have. بڑا تجسس ہوتا ہے عیب چھپائیں لوگوں کے. یہ وہ حدیث ہے جو ابو ایوب انصاری نے 1 مہینے کا سفر طے کر کے اس کو کنفرم کرنے گئے تھے. حدیث خود سنی تھی، الفاظ میں اشتباہ تھا. آپ نے فرمایا عقبہ بن عامر نے صحیح کہا، میں نے بھی سنی، میں بھی موقع پر موجود تھا. حدیث کے الفاظ یہی ہیں. حدیث کے الفاظ جو چند لفظوں کے اشتباہ اور کنفیوژن کے لیے مہینوں کا سفر کر لیتے تھے، کتنی آسانی سے آپ آ کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے اور یہ فیبریکیٹڈ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ما فانصرف الی المدینہ ما حل رحلہ، اسی سواری پر بیٹھے بیٹھے نیچے بھی نہیں اترے، واپس مدینہ آ گئے. مصر چلے واپس مدینہ آ گئے. اب دیکھیں ان لوگوں نے کتنی محنت کی ہے، کتنی محنت کے ساتھ انہوں نے آپ کو یہ ذخیرہ دیا ہے. اور ہماری زبانیں اتنی دراز ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے بات کر لیتے ہیں. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ شام پہنچ گئے. کہاں پہنچ گئے؟ شام. حدیث پاک بھی آتا ہے اور گئے عبداللہ بن انیس کے پاس. سواری نہیں تھی، سواری خریدی. پہلے کیا خریدا؟ پہلے سواری لی. سواری خریدنے کے بعد 1 ماہ کا سفر کیا اور سفر کرنے کے بعد پہنچ گئے عبداللہ بن انیس کے پاس کہ حدیث لینی ہے میں نے ان سے. کیا لینی ہے؟ حدیث لینی ہے ان سے. 1 مہینے کا سفر طے کیا. میں یہ 2-4 دن پہلے اسلام آباد تھا، حالانکہ بچے ڈرائیو کر رہے تھے، مجھے لے بھی گئے، کیپٹن تھے، مجھے لے بھی گئے لے بھی آئے. بیچارے راستے بھر میری فکر مندی میں بھی مشغول رہے اور خیال کرتے رہے، جوتے پہناتے رہے، وضو کرواتے رہے. علامہ صاحب پریشانی تو نہیں ہے، علامہ صاحب تکلیف تو نہیں ہے، کچھ چائے پئیں گے، کافی لے دیں. ساری خدمتیں کرتے کہ شام کو یوں لگا مجھے جیسے میری کسی نے پٹائی کر دی ہے. میرے بدن کا پورا جوڑ دکھ رہا تھا. اس طرح ظاہر ہے عمر کا تقاضا بھی ہے. ان لوگوں کو دیکھیں جنہوں نے مہینے کا سفر کیا حدیث سننے کے لیے. کس کے لیے؟ حدیث سننے کے لیے. اب حدیث آپ بھی سن لیں. سناؤں حدیث آپ کو؟ ہاں آپ بھی سنیے نا. جابر بن عبداللہ نے 1 مہینے کا سفر کیا ہے، آپ 2 منٹ میں حدیث سننا چاہتے ہیں. جب ہی مجھے غصہ آ جاتا ہے. میں سنڈے کو ایک پروگرام میں تھا تو میں گفتگو کر رہا ہوں بیٹھا، میرے ایجسنٹ ایک پرسنالٹی آ کے بیٹھی اور صاحب خانہ. میں لوگوں سے مخاطب ہوں، حدیث پڑھ رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، وہ باتیں کرے چلے جا رہے ہیں. مسلسل میں اریٹیٹ ہو رہا تھا کہ یہ کر کیا رہے ہیں. بالکل ایک صوفہ تھا، آئی واز مٹ اور وہ سائڈ پہ تھے، باتیں کرتے چلے گئے. اور میں نے پوچھا کون ہے یار، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا یہ فلاں شخصیت ہے. میں نے کہا آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا یہ کون ہے. تو نہیں پتا؟ میں کہ میں نے نہیں پتا کون ہے. ایسی ہوگی جیسے پتہ نہیں میں نے خدا کے پہچاننے سے انکار کر دیا ہے، ایسا لگا مجھے. میں کہ میں نے نہیں پتا. انہوں نے مجھے تعارف کروایا، یہ فلاں ڈرامے کے خالق، ایک ایسے ڈرامے کی تخلیق انہوں نے کی کہ جس کے اختتام پہ ہیرو مر گیا اور دنیا رو رو کے بے حال ہو گئی، فلاں ہو گئی، وہ ہے. آپ کو پتہ نہیں چل رہا؟ میں کہ مجھے تو یہ پتہ چل رہا کہ حدیث مصطفیٰ پڑھو اور آپ باتیں کر رہے ہیں. مجھے تو یہ سمجھ آ رہی ہے. وہ لوگ جنہوں نے حدیث اکٹھی کی، مہینہ سفر کیا ان لوگوں نے، ہم سننا بھی گوارا نہیں کرتے. سمیت رسول اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک سے سنا، یحشر الناس یوم القیامتی، قیامت کو لوگوں کو جمع. افتخار صاحب سنیے گا، آپ کی بات لوٹنے والی ہے. قیامت کو لوگوں کو جمع کیا جائے گا، فینادیہم بصوت، پھر ایک آواز سے پکارا جائے گا، یسمعہ من بعد کما یسمع من قرب. فرمایا وہ آخری کونے والا بھی میدان حشر کا اس آواز کو ویسے ہی سنے گا جو پہلی صف والا سن رہا ہے. وہ آواز دی جائے گی، انا مالک الدیان، آواز آئے گی میں تمہارا رب، میں تمہارا محاسبہ کرنے والا، میں تمہارا رب، تمہارا خدا، تمہاری اکاؤنٹیبلٹی کرنے والا. لا ينبغي لأهل الجنة ان يدخل الجنہ، کوئی جنتی جنت میں نہیں جائے گا. وواحد من اہل النار يطلبه بمظلمة، جب تک کہ مظلوم اس سے بدلہ نہ لے لے، حتى يقتصه منه حتى لطمہ، اگر اس نے اس کے منہ پر تھپڑ بھی مارا ہے تو جنتی جنت میں نہیں جائے گا جب تک تھپڑ کا بدلہ نہیں دے دے گا. کرے زیادتیاں دوسروں کے ساتھ،
اور کرے جاتی ہیں. میں نے حدیث پڑھ دی آپ کے سامنے, حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. یہ جابر بن عبداللہ اس حدیث کے راوی, اور سننے کے لیے انہوں نے 1 مہینے کی مسافت طے کی, اور مسافت طے کرنے کے بعد آپ وہاں جا کے پہنچے کہ میں حدیث سننے جا رہا ہوں. یہ حدیث سماعت کی. بڑے آرام سے دوسرے کو ہرٹ کر دیتے ہیں, خیال ہی نہیں کرتے, اللہ سے ڈر ہی نہیں لگتا. وہ کیسے لوگ تھے؟ وہ کمال کے لوگ تھے جنہوں نے حدیث کا ذخیرہ جمع کیا. وہ لوگ بے مثل اور بے مثال تھے. وہ لوگ تھے جن پر اللہ بھی راضی تھا, اللہ کا رسول بھی راضی تھا. سیدنا صدیق اکبر سے رسالت مآب علیہ السلام نے کا جب وصال ہوا تو آپ سے کہا گیا نا کہ آپ لشکر نہ بھیجیں, اسامہ بن زید اس کے لشکر کو روک دیں, یہ غزوہ موتا کے لیے, جنگ موتا کے لیے جا رہا ہے. رسالت مآب علیہ السلام کا وصال ہو گیا اور آپ کا لشکر روانہ کرنا ٹھیک نہیں ہے. یہ اسلام کے لیے خطرہ, مملکت اسلامیہ کے لیے خطرہ, ہمارے کیپٹل کے لیے خطرہ ہے. کہا انفذوا جیش اسامہ تھا. آپ نے فرمایا کیسی باتیں کر رہے ہو, کیسی باتیں کرتے ہو. فرمایا انفذوا جیش اسامہ. فرمایا خدا کی قسم اسامہ کا لشکر روانہ ہو کے رہے گا. کون؟ اسامہ کا لشکر. ما کان لی ان احلوا لواء عقدہ رسول اللہ. میری کیا مجال ہے کہ میں وہ بندھا ہوا پرچم کھول دوں جس کو نبی نے اپنے ہاتھوں سے باندھا اور اسامہ کو پکڑایا. تم مجھے یہ کہنا چاہتے ہو کہ جس پرچم کو باندھ کے رسالت مآب علیہ السلام نے اسامہ کے ہاتھوں میں دیا, صدیق اٹھ کے اس پرچم کو کھول دے؟ وہ لوگ جو پرچم کی گانٹھ کھولنے کو تیار نہیں تھے. نبی پاک نے پرچم باندھا, کہاں پہ کیسے ممکن ہے پرچم کھولوں؟ اسامہ جائیں گے اور ہر قیمت پر جائیں گے. جن لوگوں نے پرچم کی گانٹھ گرہ کا کھولنا پسند نہیں کیا, وہ حدیث کے الفاظ میں زیر و زبر کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ حدیث کے الفاظ میں کیسے رد و بدل کر سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بالکل. ہاں جی, قرآن کریم جمع کرنے کا جب وقت آیا تو صدیق اکبر سے کہا گیا نا, سیدنا صدیق اکبر سے, کہ غزوہ میں, جنگ میں اتنے لوگ شہید ہو گئے حفاظ, قرآن کریم کی حفاظت کا مسئلہ آ رہا ہے. تو آپ نے جواب کیا دیا تھا؟ فرمایا کیف افعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ. جو کام میرے نبی نے نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے قرآن مدون نہیں ہونے دینا. وہ تو بعد میں صحابہ نے کوشش کر کے, سارے کبائر صحابہ سب تشریف لائے, اور لانے کے بعد آپ کو قائل کیا کہ قرآن کریم کا مدون ہونا ضروری ہے. عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ. عقل قربان کن بپیش. اقبال کہتے ہیں اپنی عقل کو کس کے سامنے قربان کر دینا ہے؟ رسالت مآب علیہ السلام کے سامنے. عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے. ٹھیک ہے. علی مرتضیٰ شیر خدا مسا کر رہے تھے. آپ پاؤں کا مسا کرتے ہیں؟ نہیں. جب کوئی زخم ہو یا موضع ہو تو مسا کر نہیں لیتے. یہ مسا کہاں سے کرتے ہیں آپ؟ نیچے سے یا اوپر سے؟ علی مرتضیٰ فرماتے ہیں, وہی سے پوچھا گیا, کسی نے سوال کیا کہ گندا تو نیچے والا حصہ ہوتا ہے, یہ آپ اوپر ہاتھ کیوں پھیر رہے ہیں؟ یہ اوپر ہاتھ کیوں پھیرتے ہیں؟ فرمایا رأیت رسول اللہ یمسح ظاہرہما. میں نے اپنے نبی کو پاؤں کے ظاہر پر مسا کرتے دیکھا. کس پر مسا کرتے دیکھا؟ I haven't any logic. میرے پاس کوئی لاجک نہیں ہے, پر میرے نبی نے کیا تھا, یہی ہوگا. اس کے علاوہ کوئی دوسرا میرے پاس آپشن نہیں ہے. رمل, آپ بھی بیت اللہ کا طواف پہلے 3 چکر میں تھوڑا سا کرتے ہیں, تھوڑا سا رمل کرتے ہیں. ہاں, عمر فاروق سے کہا گیا تھا کہ یہ رمل چھوڑ دیں. رمل چھوڑ نہیں دینا چاہیے. تب لوگ کمزور تھے اور رمل کا حکم, تب تو ہم طاقتور ہیں. فرمایا لا ندع شیئا کنا نفعلہ علی عہد رسول اللہ علیہ السلام. ہم وہ کام ہرگز نہیں چھوڑیں گے جو ہم نے اپنے نبی کو کام کرتے دیکھا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر انہیں رمل فرمایا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو نہ کرتے. لیکن اب ہم رمل کریں گے. میں دیکھتا ہوں جی یہ نماز آپ پڑھتے ہیں جی سفر پر روانہ ہوتے ہوئے. ابھی 2-3 دن پہلے دبئی سے کال آئی, 2 صاحب اکٹھے تشریف فرما تھے. دوسرے اس بات پر مصر تھے کہ سنتیں اور نوافل نہیں پڑھنے چاہیے. کیا نہیں پڑھنے چاہیے سفر میں؟ انہوں نے کال ملا دی, اسپیکر آن کر دیا. انہوں نے کہا مولانا ایک بات آپ بتائیں, کیا نماز جو ہے سفر میں قصر ہے فرض؟ میں کہ یس آف کورس آئی بلیو اٹ.
میں بھی یقین بھی رکھتا ہوں اور تبلیغ بھی کرتا ہوں، سفر میں نماز قصر ادا کی جائے گی، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے نا. انہوں نے کہا جی مجھے بتائیں، جب اللہ نے رب نے اپنے فرض کو ادا کر دیا تو یہ سنتے پڑھنے کا کیا جواز ہے؟ میں نے کہا آپ ایسا کر لیں کہ جب آپ ڈیورنگ دا ٹریول، ڈیورنگ دا جرنی، پلین کے اندر ہوں، گاڑی کے اندر ہوں، بس کے اندر ہوں، یا بس یا سواری کے نکلنے کا خطرہ ہو تو آپ سنت نوافل چھوڑ دیا کریں. 15 دن سے کم مسافر ہوتا ہے، 14 دن کے لیے بیگم بچوں کو لے کے مری جا کے بیٹھ کے سارا دن گھوم کے آ جاتے ہیں، صبح نکلتے ہیں پھر کے شام کو لوٹتے ہیں. چلے 2 فرض پڑھ لیے، ساتھ سنتیں بھی پڑھ لیں، ہوٹلنگ بھی ہوگی، سب کچھ کر لیا، یہیں آ کے نہ تو ساری رعایتیں یہیں نظر آتی. میں نے کہا دیکھیں اگر ڈیورنگ دا جرنی ہے، ٹریول، تو آپ نہ پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب آپ حالت سکون میں ہیں پھر تو پڑھ لیجئے نا. سنتے ہیں نہیں، آپ اس کا جواب دیں، پہلے آپ یہ بتائیں کہ اللہ نے اپنا فرض ادا کیا نا، تو پھر سنتے پڑھنے کیا جواز ہے؟ میں کہ پھر میری بھی بات سن لیں. کہتے کہ میں کہ اللہ نے تو ایک اور حکم دیا تھا. کہ وہ کیا حکم دیا تھا؟ میں کہ اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ ایمان والو، جب تمہیں خوف ہو، خطرہ ہو دشمن کا، کس کا خطرہ ہو؟ تو نماز قصر پڑھنا. تو میں کہ آپ کو کیا بیماری ہے؟ آپ کے پاس کون سا دشمن لگا ہوا ہے؟ آپ کے پیچھے کون سا دشمن ہے جو آپ کو تو کوئی خوف نہیں ہے، آپ تو حالت امن میں ہیں، آپ کیوں قصر کرتے ہیں؟ آئیے آیت دیکھتے ہیں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 101. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم سفر کرو زمین پر، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا، کوئی تم پر گناہ نہیں ہے، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم نماز کو کیا کر دو؟ قصر کر دو. ان خفتم، قصر کب کرنی ہے؟ ان خفتم، جب تمہیں خوف ہو، ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں کافروں کے فتنے کا خوف ہو تو نماز قصر کرنی ہے. کب کرنی ہے؟ جب کافروں کا، دشمن کا خطرہ ہو تو نماز قصر کرنی ہے، ایسے نہیں کرنی. اللہ نے کنڈیشن امپوز کر دی ہے. اللہ نے کیا کر دی ہے؟ کنڈیشن امپوز، بڑی کلیئر کٹ کنڈیشن ہے. یفتنکم الذین کفروا، جب تمہیں کافروں کے فتنے کا خوف ہو، اللہ نے قصر نماز مشروط کر دی ہے خوف کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ چلیں آپ بتائیں، آپ کو کیا پرابلم ہے جی؟ آپ جو سفر کرتے ہیں روز، آپ قصر پڑھتے ہیں؟ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ ہاں تو یوں کہی نا کم سفر ہے. if it is more than 97.6 کلومیٹر، اگر 97.6 کلومیٹر سے زیادہ ہے یا 96.6 ہے، اتنی فگر ہے، تو پھر آپ قصر کرتے ہیں. قصر کرتے ہیں نا؟ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. اللہ تو فرماتے ہیں کہ یہ تو نہیں کرنا تم نے قصر، تمہیں خوف، تو آپ تو بغیر خوف کے کی چلے جا رہے ہیں. چلیں جی آگے بھی دیکھ لیتے ہیں، اگلی بات سنتے ہیں. حضرت یعلا رضی اللہ تعالی عنہ، ابن جریر کی روایت، فاروق اعظم سے سوال کیا گیا کہ یا اللہ نے تو قرآن کریم میں مشروط کر دیا کہ قصر نماز جو ہے وہ خوف ہو تو پڑھنی ہے، وگرنہ نہیں پڑھنی. وہ کہتے ہیں عجیب تو مما عجیب تھا، مجھے بھی یہ بات کچھ عجیب سی لگی تھی جیسے آپ کو عجیب لگی ہے. مجھے بھی یہ بات کیا لگی تھی؟ عجیب لگی جیسے آپ کو لگی ہے. حتیٰ سألت النبی، یہاں تک کہ میں نے خود نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا ان ذالک، اس چیز کے بارے میں. فقال، تو میرے نبی نے جواب دیا، تلک صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم. عمر خاموش ہو جاؤ، اللہ نے تم پر صدقہ کر دیا ہے، سہولت پیدا کر دی ہے. فاقبلوا صدقتہ، اپنے رب کا صدقہ قبول کر لو. اپنے رب کا کیا قبول کر لو؟ تو نماز تو خوف کے ساتھ قصر تھی، لیکن اس کو پرماننٹ بیسس پہ کس نے قصر قرار دیا؟ محمد الرسول اللہ نے. کس نے قرار دیا؟ محمد رسول اللہ. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا نا؟ اب تو ساری قصر پڑھتے ہیں، یہاں تو آپ اعتراض نہیں کرتے. اور سید عمر فاروق نے فرمایا لا نعلم شیئا، مجھے کسی بات کا پتہ نہیں ہے، کسی بات کا پتہ نہیں. فَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَا محمد رسول اللہ یفعل، خدا کی قسم ہم تو سب وہی کچھ کرتے ہیں جو اپنے نبی کو کرتے دیکھتے ہیں. انہوں نے قصر پڑھی تو ہم بھی قصر ہی پڑھیں گے. ہم بھی کیا پڑھیں گے؟ یہ اللہ کا صدقہ ہے جو آپ نے قبول کیا ہے، اللہ کا صدقہ ہے جو آپ نے. اچھا آخری بات کرتے ہیں جی، ٹائم بھی میرے پاس ختم ہو گیا. میں پہلے گھڑی باندھ دوں، آپ کو اطمینان ہو جائے کہ مولانا چپ کرنے والے ہیں. قرآن کریم میں کہیں ذکر ہے ہیروئن حرام ہے، اینی کائنڈ آف نارکوٹکس.
any kind of addiction except wine. کوئی ایسا ہے، کوئی شیشہ، کوئی ہیروئن، کوئی انجیکشن، اینی کائنڈ آف نارکوٹکس. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اگر کسی پاس جواب ہے تو مجھے دے دے. قرآن کریم میں سوائے شراب کے، ڈرنک کے، وائن ہے، آپ کی ووڈکا، جو اس کی ڈفرینٹ کائنڈز ہیں، کوئی چیز حرام ہے؟ تو آپ کیوں منع کر رہے ہیں ساری قوم کو؟ بچوں کو نشہ کرنے دیں نا. قرآن نے تو صرف شراب کو حرام کیا گیا. قرآن نے صرف شراب کو حرام کیا ہے، یا آپ کی نارکوٹکس کو، اور ان چیزوں قرآن نے حرام نہیں قرار دیا. آئیے دیکھتے ہیں جی. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ سارے شیطانی اعمال ہیں، جو اور یہ 5 سے. آئیے دیکھتے ہیں جی کہ ہو کیا گیا ہے. prohibition of narcotics. How can you extract from wine the prohibition of narcotics؟ آپ شراب کے حرام ہونے سے کیسے دلیل دیں گے؟ اللہ نے تو کلیئر کٹ شراب کو حرام قرار دیا ہے. اللہ نے کب فرمایا کہ ہیروئن نہ پینا، چرس نہ پینا، بھنگ نہ پینا، یہ آل کائنڈ آف نارکوٹکس جو آپ سمجھتے ہیں. اللہ نے تو منع نہیں فرمایا. کہیں ہے اس کی ممانعت؟ پروہیبیشن ہے پروہیبیشن؟ کہاں پروہیبیشن ہے؟ اس کی رکاوٹ ممانعت کہاں ہے؟ قرآن میں تو نہیں ہے. میں تو استاد ہوں، پڑھاتا ہوں، مجھے تو عمر گزر گئی پڑھاتے پڑھاتے. آئیے دیکھتے ہیں پروہیبیشن کدھر ہے. امام مسلم کی حدیث کا نمبر 2002، کل مسکر خمر. آپ نے فرمایا ہر نشہ آور چیز کو قیاس کرو شراب کے اوپر. ہر نشہ آور چیز کو قیاس کرو شراب کے اوپر. ایوری کائنڈ آف نارکوٹکس جو نشے کا، ایڈکشن کا سبب بن جائے. کس کا سبب بن جائے؟ اس کو آپ نے قیاس کرنا ہے شراب کے اوپر. وَكُلُّ مُسْكِرٍ حرام، اور میں اللہ کا رسول ہر نشے کو حرام قرار دیتا ہوں. میں اللہ کا رسول ہر نشے کو حرام قرار دیتا ہوں. ما اسکرا. اچھا شراب کتنی پی لی جائے؟ آپ اگر اجازت دیں تو کوئی 1 آدھ سپ لے لیا جائے. 1 آدھ سپ سے کون سا نشہ ہو جاتا ہے؟ نہیں. میں ابھی جب گیا ہوں نا اپنا میرٹ ہوٹل میں، I observed myself, but I was also presented wine. میں نے بتایا سوری. تو کوئی چھوٹا سا 1 آدھ سپ لے لیا کریں، کیا حرج ہے؟ نشہ، اسے نشہ تھوڑی ہو جائے گا. نشہ نہیں ہوتا. آپ لے کے دیکھیے گا، اتنے سے نشہ نہیں ہوتا. نہیں لیں گے نا؟ نہیں لیں گے. نیور نیور نیور. کیسے لیں گے آپ؟ اس لیے لیں گے کہ آپ کے نبی نے فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیل حرام. جس کا کثیر نشہ دلائے اس کا قلیل بھی حرام ہے. جس کا کثیر نشہ دلائے، 1 پیک پی لیں، پیک پینے سے نشہ آتا ہے، فرمایا اس کا 1 ڈراپ اور 1 گھونٹ بھی، وہ بھی تم پر حرام ہے. میں اللہ کا رسول تم پر ہر وہ چیز حرام کرتا ہوں جس کا کثیر نشہ دلائے، اس کا قلیل بھی حرام ہے. لعن اللہ خمرا وشاربہا. اللہ کی لعنت ہے شراب پینے والے پر، وساقیہا پلانے والے پر، وبائیہا خریدنے والے پر، ومواتعہا اور وہ آسی رہا کشید کرنے والے پر، وہ موتصر رہا کروانے والے پر، وہ حاملہ پرووائڈ کرنے والے پر، والمحمولۃ الیہا جس کے لیے لے کی جا رہی ہے. صرف شراب کا پینے والا، پلانے والا، بنانے والا، بنوانے والا، لانے والا، لے جانے والا، پریزنٹ کرنے والا، سرو کرنے والا، all سب کے لیے حرام ہے. ان کا کھانا پینا، ان کو جو رزق وہ سے آ رہا ہے حرام ہے. تو کیا ہیروئن والے تو نہیں نا منع؟ وہ تو ہیروئن تو بیچی جا سکتی ہے. نہیں کیوں؟ ہاں یہ تو میں نے آپ کو سمجھایا ہے، یہ تو میں نے آپ کو بات سمجھائی ہے. چلیں جی علامہ محمد اقبال کے شعر کے ساتھ بات کو ختم کر لیتے ہیں. میں نے اشعار لکھے ہیں بڑی مشکل سے، اب میری محنت ضائع نہ کیجیے گا، سماعت کر لیجیے گا. یہ میں نے سمیٹ دیا. علامہ اقبال کہتے ہیں کشودم پردہ از روئے تقدیر. اقبال کہتے ہیں آج میں نے تقدیر کے چہرے سے نقاب کو اٹھا دیا. آج میں نے تقدیر کے چہرے سے نقاب کو میں نے اٹھا دیا. مشون امید و راہ مصطفیٰ گیر. تقدیر مجھ سے ہم کلام ہوئی. مجھے کہتے اقبال تو مایوس نہ ہو اور کیا کر، راہ مصطفیٰ گیر، اپنے نبی کے راستے پر چل پڑ. اپنے نبی کے، آج میں نے تقدیر کو بے حجاب کر دیا، اس کے چہرے سے میں نے نقاب الٹ دیا. تقدیر نے مجھ سے کہا کہ اقبال تو ہرگز مایوس نہ ہو بلکہ اپنے محبوب نبی کے راستے پہ چل. اگر باور نداری آنچ گفتم، اگر تجھے میری بات کا یقین نہیں ہے، تقدیر نے کہا کہ اگر تو میری بات نہیں سننا چاہتا، زیدین بگریز و مر کافر میر، تو پھر میرے نبی کا دین چھوڑ دے اور کافر ہو کے مر جا.
کافر ہو کے مر جا، سنتے ادا فرما لیجیے۔